چیزوں کی ڈیمانڈ کرتا ہے اسلام. ایک عورت کی 3 چیزوں کی حفاظت چاہتا ہے. اسلام چاہتا ہے عورت کی عزت کی حفاظت. اسلام چاہتا ہے عورت کی جان کی حفاظت. اسلام چاہتا ہے عورت کے مال کی حفاظت. یعنی ایسی عورت جس پہ حج فرض ہو, ٹھیک ہے, صاحب نصاب ہو, حج کے اخراجات وہ برداشت کر سکتی ہے, لیکن اگر اسے محرم نہ ملے تو فقہا فرماتے ہیں اس عورت پہ حج فرض. بھائی بولیے نا, اس عورت پہ حج, یعنی سارا کچھ موجود ہے, عورت صاحب استطاعت ہے, وہ اس راستے کا مکہ مدینہ کے سفر کے اخراجات برداشت کر سکتی ہے, عورت صاحب نصاب ہے, اس پہ حج فرض ہے. لیکن اگر محرم نہیں مل رہا جو اسے ساتھ لے جائے تو فقہا فرماتے ہیں ایسی عورت پر حج فرض ہی نہیں ہے. ملا علی قاری نے تو یہاں تک لکھا, مثال کے طور پہ یہ تو وہ اس عورت کے لیے نا جس نے شرعی سفر کرنا ہے 92 کلومیٹر. ایسی عورت جس کے لیے شرعی سفر نہیں ہے, کم سفر ہے, یعنی وہ مکہ یا مدینہ کے گرد و نواح میں رہتی ہے, سب اپنا راستہ جو ہے پرامن ہے, فتنے کا خدشہ نہیں ہے, تو ایسی عورت کے لیے کیا حکم ہے؟ وہ جا سکتی ہے تنہا, لیکن کراہت ہے. ملا علی قاری فرماتے ہیں اگر عورت کے لیے راستے میں فتنے کا خدشہ ہو, راستہ چاہے 92 کلومیٹر یا اس سے زیادہ ہو یا کم ہو, عورت اکیلے سفر نہ کرے. تیسرا مسئلہ یہ ہے, تیسری بات یہ ہے, یاد رکھیں, وہ عورت جس نے اکیلے سفر کیا اور وہ چلی گئی, کیا اس عورت کا حج اور عمرہ قبول ہے؟ یاد رکھیں, پہلی بات یہ ہے, حج کیا جاتا ہے, عمرہ کیا جاتا ہے اللہ کی رضا کی خاطر, اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا جاتا ہے نا. ایک عورت سفر کی ابتدا ہی اللہ کی ناراضگی سے کر رہی ہے. اللہ کی ڈیمانڈ کیا ہے, اللہ کی رضا کیا ہے؟ عورت محرم کے ساتھ سفر کرے. یعنی اس نے سفر کی ابتدا ہی اللہ کی ناراضگی سے کی. اگر خدا نہ خواستہ راستے میں اکیلی عورت کو کسی فتنے کا سامنا کرنا پڑے تو کیا وہ شرعی طریقے سے حج اور عمرہ کر سکے گی؟ بولیے, قطعاً نہیں کر سکے گی. تو لہٰذا عورت جو ہے اگر اس پہ حج فرض بھی ہے لیکن محرم نہیں ہے, اگرچہ عورتوں کا گروہ ہے, شریعت پھر بھی تقاضا کرتی ہے اکیلی عورت کبھی سفر نہ کرے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.